مسجد اقصی مکہ مکرمہ حرم محترم میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نماز ادا کرنے کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نماز ادا کرنے کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نماز ادا کرنے کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ مسجد اقصی بہت سے پیغمبروں کا مسکن رہا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مہینوں تک مسجد اقصی بیت المقدس کی جانب رخ انور فرما کر نماز پڑھائی، اور معراج والی رات اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بنانے کا شرف عطا کرنے کے لیے بھی مسجد اقصی کا ہی انتخاب فرمایا۔ بیت المقدس مسجد اقصی کا ادب، احترام اور محبت ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے ہر دور میں یہودی مسجد اقصی پر قبضہ جمانے میں ہی لگے رہتے ہیں، اور مسلمان بھی ہر دور میں یہودیوں سے قبضہ چھڑوانے کے لیے عملی جہاد کا میدان گرم ہی رکھتے ہیں؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کا مفہوم بھی ہے کہ میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا ہی رہے گا، اور وہ حصہ بیت المقدس کے گرد و نواح میں ہی رہے گا۔ 1400 سال قبل فلسطین کے گورنر نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس پر کئی روز گزر گئے، یہودیوں نے قبضہ جمائے رکھا ہے اور قبضہ چھڑوانے کی کوئی صورت بن نہیں رہی، اب آپ ہی تشریف لائیں اور کچھ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے غلام کو بلایا اور حکم دیا کہ سواری کا انتظام کرو، ہمیں ابھی فلسطین روانہ ہونا ہے اور بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کروانا ہے۔ اندازہ لگائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج نہیں طلب کی، اسلحہ نہیں مانگا، تیز تلوار نہیں اکٹھے کی، لوگوں کو جمع نہیں کیا اور کوئی تشہیر بازی نہیں کی، بلکہ اپنے غلام کو فرمانے لگے، اسلم، ہم منزل با منزل مسجد اقصی کی جانب چلیں گے، ایک منزل تم سواری پر بیٹھ کر سواری کرو گے اور میں مہار پکڑ کر پیدل چلوں گا، اور پھر ایک منزل میں سواری پر بیٹھوں گا اور تم مہار پکڑ کر پیدل چلو گے۔ چلتے چلتے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ سواری پر بیٹھنے کی باری غلام کی آ گئی اور پیدل چلنے کی باری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ گئی۔ غلام کہنے لگا، امیر المومنین، مسجد اقصی قریب ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ غلام اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت مہار پکڑ کر پیدل چل رہا ہے، آپ اوپر تشریف لے آئیں اور میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اسلم، لوگ کیا کہیں گے یہ تو نے سوچ دیا، لیکن یہ نہ سوچا کہ قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ عمر پیدل چلنے کی باری تو تیری تھی لیکن تو نے غلام کو کیوں پیدل چلایا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ مسجد اقصی پہنچے تو غلام سواری پر بیٹھا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہار پکڑ کر پیدل چل رہے تھے۔ یہودی ساری مسجد اقصی کے اوپر نیچے قابض تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی۔ یہودی کا بڑا عالم اپنی تورات لے کر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے پر لگے پیوند گننا شروع ہو گیا اور دوسرے یہودیوں کو آواز دے کر کہتا ہے، مسجد اقصی کی چابیاں لے آؤ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں رکھ دو، کیونکہ ہماری تورات نے تصدیق کر دی کہ جو خلیفہ وقت مسجد
کے اقصیٰ کو آزاد کروانے آئے گا، اس کے کرتے پر 12 پیوند لگے ہوں گے، اور میں نے گن لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے پر پیوند بھی لگے ہوئے، اور دوسری نشانی کہ خلیفہ وقت پیدل ہوگا اور غلام سواری پر سوار ہوگا، اور وہ بھی پوری ہو گئی۔ سارے یہودی مسجد اقصیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے خود باہر نکل گئے۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مسجد اقصیٰ کی ایک تاریخی بات۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح سے کوئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ کمنٹ میں بتائیں، تو انشاءاللہ آپ تک ویڈیو پہنچے گی۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔